یورپ میں اس وقت جو ہے شدید گرمی پڑ رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے مر رہے ہیں۔ کیوں اتنی زیادہ اس سال گرمی پڑ رہی ہے؟ 142 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ بریک ہوا ہے اس دفعہ۔ اس سال ہم ایل نینیو فینومینن سے گزر رہے ہیں، جس میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیسیفک اوشن کی طرف سے وہ ظاہر ہے وہ سمندر پہ گرمی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ایک رقبہ ہے جہاں بہت گرمی ہوتی ہے۔ زراعت کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، جس کو ہم بے موسمی بارش کہہ رہے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج ہی کے وہ اثرات ہیں۔ اپریل کے اندر جس کو ابھی تک ہم پری مانسون کہتے ہیں، بہت شدید بارشیں اور ژالہ باری ہو رہی ہے۔ گلیشیئرز ہمارے لیے صاف پانی کا ذخیرہ ہیں جو کہ صدیوں سے ہیں، ملینیا سے ہیں۔ صدی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ حاملہ خواتین کے اوپر ہوتا ہے، یہ اب ڈاکیومنٹڈ ہے۔ یہ آپ کی جو ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کا جو نیکسس ہے وہ اب بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ ڈاکٹرز کی ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے نمایاں ہو رہے ہیں۔ یورپ کی بات کریں تو اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں 142 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں یورپ میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس سال اتنی زیادہ گرمی کیوں پڑ رہی ہے جبکہ پاکستان میں بھی روز بروز درجہ حرارت بڑھ رہا ہے؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں کون سے جو ہے اقدامات کرنے پڑیں گے؟ میرے ساتھ اس وقت ماہر ماحولیات سینئر انوائرمنٹل ایکسپرٹ عافیہ اسلام صاحبہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میں کوئی اتنی سینئر انوائرمنٹل ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ کی طرح صحافی رہی ہوں، اسی سے سیکھا ہے صحافت میں رہ کے۔ میم سب سے پہلے مجھے یہی بتائیے گا کہ یورپ میں اس وقت جو ہے شدید گرمی پڑ رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ کیوں اتنی زیادہ اس سال گرمی پڑ رہی ہے؟ 142 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ بریک ہوا ہے اس دفعہ۔ اچھا، آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا اپنے ابتدائیے میں، موسمیاتی تبدیلی کا بھی ذکر کیا تھا، پاکستان میں گرمی کا بھی ذکر کیا تھا، اور یورپ کی گرمی کا ذکر کیا۔ یورپ کے اندر یہ جو اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ سالوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، کچھ سال پہلے بھی ہوئی تھی فرانس میں، اس میں زیادہ اثرات نظر آئے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ علاقے پہ نہیں پھیلی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو گرمی ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے اتنی زیادہ اس سے وابستہ نہیں ہے جتنا کہ ایل نینیو ایک یہ قدرتی فینومینن ہے جو کہ آپ کا پیسیفک اوشن جو ہے اس کے اوپر وہ رونما ہوتا ہے ہر کچھ سال کے بعد، اور اس میں اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے یا اس کا جو ایک متضاد چیز ہے وہ لا نینیا کہلاتا ہے۔ اس مرتبہ اس سال ہم ایل نینیو فینومینن سے گزر رہے ہیں، جس میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ پیسیفک اوشن کی طرف سے وہ ظاہر ہے وہ سمندر پہ گرمی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ایک رقبہ ہے جہاں بہت گرمی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہوا ہے، فضا ہے، وہ بھی ظاہر ہے گرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طوفان بھی بنتے ہیں اس علاقے میں، ساحلی پٹی پہ جس طرف وہ جاتا ہے وہ ایسٹ کی طرف آتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یورپ کی اس کرنٹ ہیٹ ویو کی اصل وجہ یہ ہے، ورنہ دیکھیں موسمیاتی تبدیلی تو کافی دن سے ہے، ہم پاکستان میں اس کو بہت عرصے سے بھگت رہے ہیں، تو اچانک ایک سال میں اس میں ایسا اضافہ نہیں ہوا کہ یورپ کے جو ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا اثر ہے، وہ ایک چیز کو جیسے ہم کہتے ہیں نا دو اچھا بنا دیتی ہے، ویسا ہے یہ کہ اس نے مسائل میں اضافہ کیا ہے، لیکن یورپ میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اس طرح سے نہیں فیل کیے جا رہے تھے جتنا پاکستان جیسے ممالک میں کیے جا رہے تھے، اور پاکستان صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ جو گلوبل ساؤتھ کنٹریز ہیں ان نے تمام جگہ پہ موسمیاتی تبدیلی کے زیادہ اثرات محسوس ہو رہے تھے، جس میں پاکستان کے اثرات میں ایک اثر گرمی میں اضافہ بھی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ نہیں، اگر آپ اس کے یورپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ وجہ تو میں نے بتا دی آپ کو کہ اس مرتبہ یہ جو اتنی شدید گرمی ہے اس کی اصل وجہ ایک بہت سٹرونگ وہ ایل نینیو فینومینا ہے، اس کے اور اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے۔ جو بھی اس کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر ویسے بھی انفارمیشن دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اس کے ایکسپلینر جاری کیے ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ بھی، اور اس میں ان کی ویب سائٹ پہ اس کے وہ جو شدت میں کہاں اضافہ ہو رہا ہے، کمی کب آ رہی ہے، کیونکہ یہ پھر ویک بھی ہوتا جاتا ہے یہ سسٹم نا وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ ساری چیزیں ان پہ موجود ہیں۔ پاکستان میں یقیناً موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں اس سال جو ہے معمول سے زیادہ جو ہے وہ گرمی محسوس ہو رہی ہے؟ موسم اچانک سے تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی شدید
گرمی جو ہے وہ پڑتی ہے اور کبھی اچانک سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں پر تو طویل جو ہے وہ خشک سالی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس سال کیوں اتنی زیادہ جو ہے یہ گرمی اور موسم اچانک سے چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی تو تقریباً وہی ہے جتنی ہم فیل کرتے ہیں. کوئی ایز سچ بہت زیادہ ریکارڈ نہیں ٹوٹے گرمی کے اگر آپ دیکھیں نا ڈیٹا کو. ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال ہم کو گرمی کا موسم جلدی آتے ہوئے مل رہا ہے. 50 ڈگری کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک ریکارڈ پوائنٹ تھا. وہ نواب شاہ میں جو پہلا سال تھا جیکب آباد میں, پھر نواب شاہ میں, پھر اس مرتبہ حیدرآباد میں, وہ جن مہینوں کے اندر ہوا اس مہینے میں پہلے نہیں ہوتا تھا, تو وہ جلدی ہونے لگ گیا. جو باہر کا موسم ہے وہ ہم کھو چکے ہیں پچھلے 4-5 سال سے. تو آپ کا جو ٹرانزیشن کا موسم ہوتا تھا نا, سردیوں کے بعد آپ کا موسم معتدل ہوتا تھا, خوشگوار ہو جاتا تھا, اسی لیے اس کو بہار کہتے تھے, جس کے ساتھ ہمارے فیسٹیولز بھی جڑے ہوئے تھے, ہماری کلچرل کہانیاں, نغمے, ساری چیزوں کا اس کے ساتھ. اب وہ پچھلے 4 یا 5 سال سے ہمیں نہیں مل رہا. سردی آتی ہے, سردی اتنی شدید نہیں ہے جتنی ہوا کرتی تھی, اور بہت جلدی اس کے بعد جو ہے ٹیمپریچر رائز آتی ہے. تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں زرعی ملک کا بھی ذکر کیا تھا کہ زراعت کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. کلچرل چیزیں تو اب موسم چینج ہوتے ہیں, سب تہذیبیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹری میں. لیکن زراعت کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے, جس کو ہم بے موسمی بارش کہہ رہے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج ہی کے وہ اثرات ہیں. اپریل کے اندر جس کو ابھی تک ہم پری مانسون کہتے ہیں, بہت شدید بارشیں اور ژالہ باری ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کھڑی فصلیں جو ہیں وہ ابھی جن کو وہ ہارویسٹ نہیں کر چکے ہوتے تھے کسان, وہ خراب ہوتی ہیں. پھر ایکسٹینڈڈ سمر سیزن, اور پھر اس میں اس وقت بارش ہو جانا جس وقت ابھی اس سیزن کے فصل جو ہے اس کو ابھی کاشت نہیں کیا جاتا, مطلب اس کو ہارویسٹ نہیں کیا جاتا, تو وہ بھی نقصان ہوتا ہے. پھر اس کے اندر اور بھی پہلو ہیں. آپ کے جو ونٹر کا, جو میں نے آپ سے کہا نا, ونٹر اور سمر کا جو ٹرانزیشن پیریڈ باہر کا, اس میں جو آپ کے, اور یہ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو, اگر آپ کسی ہمارے کسان ایکسپرٹ کو لیں گے تو وہ بتا سکیں گے, اس میں نیوٹریشن کا لیول جو آپ کی غذائیت کا عنصر ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. وہ کم نیوٹریشن کے ساتھ وہ آپ کا وہ جو ہے گرین وہ تیار ہوتی ہے, تو آپ کے ہیلتھ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ گلیشیئر پگھلنے سے پاکستان کو کون سے جو ہے وہ خطرات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ لاحق ہو سکتے ہیں, اور اس شدید گرمی میں انسانی صحت پر جو ہے وہ کیا جو ہے کہہ لیں کہ خطرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گلیشیئر پگھلنے سے تو گلیشیئر کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے. گلیشیئر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم اس کو صرف دیکھتے ہیں کہ یہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں, اور اگر پگھل رہے ہیں تو کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے پگھل رہے, وہ ٹھیک ہے طغیانی آتی ہے, اس سے بچانا چاہیے لوگوں کو. زمین بہا کے لے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگلی دفعہ کے لیے کم زمین ہوتی ہے جہاں کوئی کاشتکاری ہو سکے, تباہی ہوتی ہے, بڑے بڑے چٹانیں آتی ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ڈھلان اتنی ہے, ہمارا وہ لینڈ گریڈینٹ ایسا سلائڈنگ ہو ہے, جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, لینڈ سلائڈس وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں ایک الگ چیز ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ گلیشیئرز ہمارے لیے صاف پانی کا ذخیرہ ہیں, جو کہ صدیوں سے ہیں, ملینیا سے ہیں. صدی تو بہت چھوٹی چیز ہے, اور ملینیا تک ہم اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا سوچ رہے تھے کہ وہاں سے اگر یہ پگھل جاتے ہیں, کیونکہ مانسون کی بارش سے تو ہمارے دریاؤں کے اندر کوئی بھی 30-33% پانی آتا ہے. باقی پانی تو سارا آپ کا آئس میلٹ اور سنو میلٹ سے ہمارے دریاؤں میں آتا ہے نا, جو ہمیں سارا سال ملتا ہے. تو جب گلیشیئر نہیں ہوں گے تو وہ پانی کہاں سے آئے گا, تو پھر ہمارے دریاؤں میں کیا بہے گا. تو اس لیے گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کے لیے جو ساری دنیا جس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے, اور ہمارا جو علاقہ ہے ہندوستان, پاکستان, نیپال, افغانستان کا بھی ایک حصہ, اس کو HKKH کہتے ہیں, ہندو کش کراکرم ہمالیہ. یہ پوری جو بیلٹ ہے, یہاں دونوں آپ کے قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر موجود ہیں یہاں پہ, اور یہ سب سے زیادہ انسٹیبل اور انریلائبل ہو رہا ہے. اب آپ کو تصویریں, آپ انٹرنیٹ دیکھیے تو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے, کبھی جس کو لوگوں نے اس کے سنو کے بغیر نہیں دیکھا تھا, اب دیکھ رہے ہیں. ہمارے چترال کے پہاڑ ننگے پہاڑ نظر آ رہے ہیں. ہمارے نارتھ میں اسکردو کی طرف جس موسم تک وہ ڈھکے ہوتے تھے برف سے, وہ اب تک نہیں ہے,
اس سے بہت پہلے برف پگھل چکی ہے. تو یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے, قطع نظر اس سے کہ اس کی وجہ سے طغیانی سے جو لوگوں کو اور ان کی املاک کو اور ان کے جانوں کو اور ان کے مال مویشی کو نقصان ہوتا ہے. اس سے قطع نظر یہ کہ ایک لانگ ٹرم اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس وقت تو سیلاب آتا ہے, ظاہر ہے وہ پانی سب نیچے آتا ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کا یہ نقصان ہوگا کہ پھر ہمارے پاس وہ جو صاف پانی کا ذخیرہ ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ عالمی فورم جب تک اس کے اوپر اقدامات نہیں کریں گے, جب تک ایمیشنز کٹ نہیں کریں گے, کرۂ ارض کا درجہ حرارت کم نہیں ہوگا, یہ ایک بہت بڑا خطرے کے طور پہ ہمارے اوپر منڈلاتا رہے گا. تو کیا سمجھتی ہے کہ ابھی ہم نے اگر کوئی سنجیدہ اقدامات نہ کیے تو آنے والے 10 سے 20 سال تک پاکستان کو کن چیلنجز سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا؟ دیکھیے, ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. جو کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلی عالمی مسئلہ ہے. صرف پاکستان کے کسی بھی کچھ کرنے سے وہ گلوبل وارمنگ نہیں چینج ہوگی. ہاں, ہمارے اپنے کرنے کے جو کام ہیں اس طغیانی کے لیے ہم لوگوں کو پہلے سے آگاہ کریں, ان کو اس راستے سے ہٹائیں, اپنے دریاؤں کے اندر سے رکاوٹیں ہٹائیں, اپنے سیلاب کے امکانات کو کم کریں, یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں. لیکن وہ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن ہے, کلائمیٹ چینج روکنے کا باعث وہ کام نہیں ہوں گے. وہ عالمی سطح کے اوپر جو بگ ایمیٹرز ہیں ان کے اوپر لابی کر کے, پریشرائز کر کے, ان گلوبل گروپس کا حصہ بن کے جن کا ہے پاکستان اور بڑے وہ مؤثر طریقے سے عالمی فورم پہ اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہے, وہ ان لوگوں کو, ان ممالک کو پریشرائز کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی ایمیشن کم کریں تاکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت اتنا نہ بڑھے. کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے, صحت پہ ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم اثر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنے 50 کے قریب ٹیمپریچر ہے یا 40 ہائی 40s کا بھی ٹیمپریچر ہے, آپ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کے سب لوگ وہ نہیں ہیں جو ایئر کنڈیشن آفیسز میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مزدور سڑکوں پہ کام کرتے ہیں, ہمارے کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں ریڑی والے ہوتے ہیں, چھابڑی والے ہوتے ہیں, وہ سارا وقت کھلے آسمان کے نیچے کام کرتے ہیں. زیادہ امپیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے, حاملہ خواتین کے اوپر ہوتا ہے. یہ اب ڈاکیومنٹڈ ہیں, یہ آپ کی جو ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کا جو نیکسس ہے وہ اب بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے, ڈاکٹرز کی ریسرچ اس کے اوپر موجود ہے. پانی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, ظاہر ہے پانی کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو ہمارے ہاں آبادی کے اوپر تو کوئی کنٹرول ہو نہیں رہا, تو فیکس جو آپ کے ہاں قدرتی وسائل کا شیئر ہے اس میں وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پانی کے وسائل پہ بھی اسی طرح. پھر آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کا جو اگر ٹیمپریچر کے بڑھنے کی صورت میں کوئی اپنے بچاؤ کیا ایک طریقہ تھا وہ آپ کی ویجیٹیشن ہے, ٹری کور ہے, ہمارا وہ بھی نہیں رہا. تو ہم تو دونوں طرف سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا اپنا استحصال کر رہے ہیں نا. بے شک یہ ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ دیکھیں اور جتنے ہو سکے درخت لگانے کی کوشش کریں. آنے والے وقت میں یہ ہمارے بہت ہی کام آئیں گے ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹ کو لے کر اور ہیٹ ویو کو لے کر. میں آخری بات کروں گا اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ حکومت کو کون سے جو ہے وہ فوری اقدامات کر لینے چاہیے تاکہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے پاکستان ہیٹ ویو سے بھی بچ سکے اور جو ہے کچھ مؤثر اقدامات بھی ہو جائیں. دیکھیے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کا کہا, جیسے ایک کام اس میں سے, وہ سب نہیں ہے, وہ مطلب وہ یہ سلور بلٹ فکس نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک وہ تیر بہدف نسخہ ہو کے درخت لگا لیں اور آپ بچ جائیں گے. بہت سے کام کرنے کے ہیں. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گلیشیل علاقہ ہے, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ کب وہ وہاں سے گلیشیل میلٹ کی وجہ سے طغیانی آئے گی. آپ نے اپنے کسانوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ کلائمیٹ پروف کریں اپنے فصلوں کو, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جائیں, کم پانی استعمال کر کے زیادہ وہ اس میں فصل اگا سکیں. یہ دنیا بھر کر رہی ہے نا. یہ کام حکومت کے ذریعے سے ہوں گے. کراپ انشورنس دے ان کو جب ان کا کراپ فیلئر ہوتا ہے اس طرح کی آفات کے تناظر میں. تو ہمیں بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک چیز سے ہمیں اس کا فکس نہیں ملے گا. بے شک جی, پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا مؤثر کردار ادا کریں. اس وقت یورپ کی بات کریں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ہمیں ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں. 142 سالہ ریکارڈ بریک ہوا ہے وہاں پر. اس وقت شدید یورپ گرمی کی لپیٹ میں ہے. میرے ساتھ ماہر ماحولیات عافیہ اسلام صاحبہ موجود تھی. تفصیلی گفتگو رہی. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.